بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ الیکشن کمیشن نے 318 اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ معطل شدہ اراکین اور سینیٹرز قانون سازی میں اور پارلیمنٹ اجلاس میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اس بات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار مصنف خالد مجید صاحب۔ خالد مجید صاحب، ہم آپ کو اپنے شو میں ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ خالد صاحب، آپ نے موضوع سنا تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کریں گے۔ یہ جو حکومت کے ارکان سمیت 318 اراکین کی رکنیت معطل ہوئی ہے۔ دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں بلایا، اور یہ جو رکنیت معطل ہوئی ہے اس میں سستی ان اراکین کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے بہت عرصے سے ان کو یہ کہہ رکھا تھا کہ وہ لوگ آئیں اور اپنے اپنے گوشوارے جمع کرائیں۔ گوشوارے جمع کرانا ان کا حق تھا، ان کو لازماً یہ کرانے چاہیے تھے۔ وہ لوگ نہیں آئے، تعویلیں دیتے رہے، وقت نہیں ملا، ہم کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو لوگ نااہل قرار دیے گئے ہیں یا جن کی رکنیت معطل ہوئی ہے اس میں بہت اہم لوگ ہیں۔ نہیں، یہ ویسے یہ عرصہ تھوڑا تو نہیں ہے، 1.5 سال تقریباً ہو گیا ہے حکومت بنی، ان کو منتخب ہوئے، اور ابھی تک انہوں نے گوشوارے اپنے نہیں جمع کروائے ہیں۔ اچھا، ہوتا یہ رہا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، رکنیت معطل پہلی دفعہ ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن بار بار ارکان پارلیمنٹ کو یہ کہتا رہا کہ جی اپنے گوشوارے جمع کرائیں، اور بہت الیکشن کے بعد ایسا بھی ہوتا رہا کہ 3 سال گزر گئے، الیکشن کے گوشوارے جمع نہیں ہوئے، حالانکہ یہ اس فارم کے ساتھ جمع ہوتے ہیں جو آپ الیکشن کمیشن میں جمع کراتے ہیں۔ تو خالد صاحب، یہ جو معطل اراکین ہیں ان میں بہت سارے اس وقت اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے آپ تو یہ کہیں جی سب سے اہم وزیر جو ہیں حکومت کے، فواد چودھری صاحب کا نام ہے اس میں۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ان کے مذہبی امور کے وزیر بھی ہیں نور الحق قادری صاحب، اور عامر کیانی صاحب MNA ہیں ان کے، جو پہلے وزیر رہے ہیں صحت کے۔ اس کے علاوہ ان کے ایک اور جو طارق بشیر چیمہ صاحب بھی ہیں، صداقت عباسی صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب کا نام بھی ہے۔ اچھا، تو یہ جو ایک فہرست ہے، اور 1 2 3 4 5 نہیں ہے، 318 لوگ ہیں، اور آگے دیکھیں کیا اس کا حل نکلتا ہے۔ تو خالد صاحب، یہ جو اراکین کی رکنیت معطل کی ہے، یہ حکومت کی کارکردگی پر اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ یقیناً پڑے گا۔ دیکھیں نا، آپ اس کی مثال لے لیں، کرکٹ کے گراؤنڈ میں 11 کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں، اگر ان میں سے 2 3 4 5 کو یا 1 کو نکال دیا جائے تو فیلڈنگ متاثر ہو جاتی ہے۔ بالکل، کوئی کھلاڑی بیٹسمین جو ہے وہ کھیلتے ہوئے زخمی ہو جائے، دوسرا اس کی جگہ آ کے وہ کھیلنا شروع کرتا ہے، رنر ہوتا ہے وہ، صحیح، تو اس کے آنے سے بھی تو کھیل متاثر ہوتا ہے، اور یہاں تو یہ سارے لوگ کرکٹ کے کھلاڑی ہی ہیں۔ تو ان کی غیر موجودگی میں کس طرح یہ سارا نظام چلے گا؟ وزارتیں کیسے اپنا کام کریں گی؟ وزارتوں کے لیے ان کے اسٹیٹ منسٹر تو ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی معطل ہوئے ہوں۔ یہ حکومت کا فرض ہے کہ اپنے سطح پہ جو ان کے اراکین ہیں ان کو حکومت بھی چاہے کہ وہ اپنے اپنے گوشوارے جمع کرائیں، اور دوسری اپوزیشن جماعتوں کے لوگ جو ہیں ان کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے تمام لوگ ان کو اپنے گوشوارے جمع کرائیں۔ یہ تو ایک قانون ہے کہ آپ نے الیکشن لڑنے سے پہلے آپ نے یہ قوانین پورے کرنے ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے ان سے گوشوارے کیوں نہیں لیے گئے۔ ہمیں اس سے زیادہ کہ معطلی سے زیادہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو اراکین تھے ان کے کاغذ سبمٹ ہوئے اور پھر وہ اپروو بھی ہوئے، انہوں نے الیکشن بھی لڑا، گوشوارے جب نہیں تھے تو وہاں روک لیتے۔ یہ بھی تو ایک چیز ہے نا کہ سوچنے والے یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جی وہاں تو ہم نے ان کو کلیئر کر دیا۔ نہیں خالد صاحب، یہ ان کا ارکان اسمبلی کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ جب یہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر ایک ان کے اوپر قدغن لگائی گئی ہے کہ آپ نے اپنے سارے جو ہے وہ اثاثہ جات وہ جمع کروانے، اپنے گوشوارے جمع کروانے ہیں، اتنا ٹائم گزرنے کے بعد وہ اپنے گوشوارے جمع نہیں کروا سکے، ایسی کیا مصروفیت ان کو ہو جاتی ہے؟ یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ پہلے کیوں نہیں، جب اس وقت سبمٹ کیے جا رہے تھے کاغذ، اس وقت ایک پیپر نہیں ہوگا، کوئی ایفیڈیوٹ دے دیا گیا ہوگا نا کہ جی ہم فلاں دن جمع کرا دیں گے، ایکسیپٹ کر لیا الیکشن کمیشن نے۔ اب یہ اخلاقی، قانونی، آئینی ان کا حق ہے
کہ وہ واپس اپنے حلقے میں جائیں, اپنے گھر میں جائیں, اپنے ڈاکومنٹ سارے کمپلیٹ کریں اور جا کے جمع کرائیں. اب یہ دیکھیں نا, اب قومی اسمبلی کے 78 اراکین ہیں جو معطل ہوئے ہیں. اب ان سب پہ لازم تھا, اب تو فرض ہو گیا نا, اب تو قانون آ گیا نا. اس سے پہلے ان پہ فرض تھا کہ جب وہ کاغذ جمع کرائے رہے تھے, الیکشن کے لیے عوام میں جا رہے تھے, وہ اپنی ساری چیزیں جمع کراتے اور پھر وہ الیکشن لڑتے. آج اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں سینٹ کے 12 لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. 12 لوگوں نے اپنے کاغذات جمع نہیں کرائے, وہ ان کا فرض تھا. اب تو قانون وہ کرائیں گے نا, تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس کے معطلی کے کچھ اراکین کے اوپر بھی کوئی اثر پڑے گا, یا جسٹ یہ پھر دوبارہ بحال ہو جائیں گے اور پھر ویسے ہی کام کرنا شروع کر دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جب وہ اپنی یہ شرائط پوری کر دیں گے, اس پہ شرائط پوری کر دیں گے, اپنے ڈاکومنٹ جمع کرا دیں گے, الیکشن کمیشن دوبارہ ان کو وہ معطلی جو ہے وہ ختم کر کے ان کو بحال کر دیں گے. اچھا, اب جب تک یہ اپنے جمع نہیں کراتے گوشوارے, اس وقت تک یہ بحال نہیں ہو سکتے. ہاں, مطلب یہ قانون ایم این اے تو رہیں گے, سینیٹر بھی رہیں گے, مطلب صرف انہوں نے کسی قوانین میں جو قانون بن رہے ہیں اس کے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے, اس کے لیے کوئی مشاورت نہیں کر سکیں گے. آف دی ریکارڈ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن آن ریکارڈ شاید یہ کچھ نہ کر سکیں. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے 115 لوگ اور سندھ اسمبلی کے بھی 40 لوگ ہیں جنہوں نے یہ ڈاکومنٹ جمع نہیں کرائے. اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے بھول گئے ہوں گے, بھول نہیں ہے یہ, انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی ہوگی. ان کو چاہیے کہ یہ جمع ہونے چاہیے. بہت شکریہ سر. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا, تو بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اپنے ایک اور مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار صحافی جناب خان گلزار خان. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا خان صاحب, یہ جو الیکشن کمیشن نے ارکان اسمبلی اور سینیٹرز کی رکنیت معطل کی ہے, یہ حکومت کے لیے کتنا یہ مشکل ہو سکتا ہے یہ مرحلہ, کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ میں اس وقت وہ نہ قانون سازی کر سکتے ہیں ان کے اراکین, اور نہ ہی وہ کسی اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا جی. میں تو اس میں الیکشن کمیشن کو شاباش دوں گا, اور انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ یہ جو ممبران اسمبلی ہوتے ہیں نا, جو وزیر بن جاتے ہیں, یہ اپنے آپ کو ایک الگ مخلوق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں اسمبلی میں آئے, منرل واٹر یوز کیا, بڑے صاف ستھرے گاڑی میں آئے, کپڑے سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں, کپڑوں پہ سلوڑ کوئی نہیں ہوتی, ٹی اے ڈی اے لیا, سارا کچھ کیا. صحیح. تو یہ لوگ, کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جن کو عوام نے منتخب کیا صرف اس لیے کہ وہ اسمبلی میں جا کے ان کے لیے قانون سازی کریں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ملک کو آگے لے کے جائیں, عوام کے لیے پالیسیاں بنائیں. لیکن عوام میں تو تاجر بھی ہے, ریڑھی والا بھی ہے, سرکاری ملازم بھی ہے, پرائیویٹ ملازم بھی ہے, ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں. یہ ساری کمیونٹی ہیں جس کے لیے انہوں نے کام کرنا ہے, جس کے لیے انہوں نے قانون سازی کرنی ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ جو اس ذمہ داری سے, جس کو یہ یاد نہیں رہا کہ میں نے اپنا گوشوارہ جمع کرانا ہے, میں نے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے, یہ میرا آئینی فرض ہے, میرا قانونی فرض ہے, میں نے یہ ایم این اے, ایم پی اے, وزراء, سینیٹر ہوتے ہیں, یہ رول ماڈل بھی ہوتے ہیں. بالکل بالکل اسی طرح. اور اگر یہ اپنا رول ماڈل اس طرح کے ہوں کہ انہیں بار بار یاد دہانی کرائی جائے, انہیں نوٹس دیا جائے, انہیں بتایا جائے, انہیں میل سینڈ کی جائے, انہیں واٹس ایپ پہ میسج ملے, اخبارات میں خبریں چھپیں. تو خان صاحب, یہ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے, یہ کیوں جمع نہیں کرواتے؟ یہ کیا بہت مشکل کام ہے, یا بہت لمبا یا لینتھی کام ہے؟ کیا اتنا یہ ہیکٹک ہے کہ یہ جمع نہیں کروا سکتے؟ 1.5 سال گزر گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ اپنے آپ کو کچھ خلائی مخلوق سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ یہ کوئی بہت اب سپیریئر چیز بن گئی ہے, تو اب جو ایم این اے ہے, جو وزیر ہے, اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا, اور اس کو پوچھ نہیں سکتا.
تو یہ اپنی سپرمیسی جو ہے نا یہ شو کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن ان کے انڈر ہے. اب ڈیفینیٹلی کیا یہ کہیں گے جی ہمارا استحقاق مجروح ہوا ہے تو طریقے استحقاق آ جائے گی اور اس کو بلا لیا جائے گا, اس ادارے کو, اس ادارے کے سربراہ کو بلا لیا جائے گا, متعلقہ آفیسر کو بلا لیا جائے گا, وہ کمیٹی میں پیش ہوگا, کمیٹی میں پیش ہونے کے بعد جواب دے گا. تو یہ سمجھنے کہ سپیریئر ہے, اس لیے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جی کہ ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ انہیں یہ بھی ہے نا کہ ان کی رکنیت معطل ہوئی ہے نا. اگر ان کو یہ ہوتا نا کہ رکنیت معطل ہونے کے بعد یہ فارغ ہو جائیں گے, اسمبلی سے فارغ ہو جائیں گے, سینیٹرشپ سے فارغ ہو جائیں گے, وزارت سے فارغ ہو جائیں گے, تو پھر تو سب سے پہلے یہ جمع کرواتے. جیسے ڈیٹ اناؤنس ہوتی تو یہ پتہ لگتا ہے کہ جناب کے ممبران اسمبلی گوشوارے لے کے کھڑے ہیں, لائن لگا کے کھڑے ہیں. صحیح. اچھا, یہ ہم کو اس بات پہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ بالکل ان کا کردار جو ہے وہ سراہنا پڑے گا کہ پہلے بھی یہ اسی طرح گوشوارے لوگ نہیں جمع کرواتے تھے, وقت گزر جاتا تھا, لیکن اب معطلی جو ہے اس دور حکومت میں آئی ہے. اس دور حکومت میں فرسٹ ٹائم جو ہے نا یہ معطلی ہوئی ہے. صحیح. پہلے بھی ایکشن ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اب تعداد اتنی زیادہ ہو گئی, اور پھر چونکہ پی ٹی آئی نے تبدیلی کا نام دیا تھا تو اس لیے یہ بات زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی. اب دیکھیں نا اس میں ایسے ایسے نام بھی شامل ہیں جیسے فواد چودھری صاحب ہیں, جی جی, وکیل بھی ہیں, ہر وقت آئین قانون کی بات کرتے ہیں, لیکن انہوں نے جمع کروانا گوارا ہی نہیں کیا. سر بڑی اہم ذمہ داری ہے ان کے سر پہ, اور یہ نور الحق قادری صاحب ہیں, بڑے مطلب حکومتی ارکان ہیں. اچھا, اور یہ دیکھیں نا کہ سابق پرائم منسٹر ہمارے شاہد خاقان عباسی, جی ہماری سے تعلق ہے ان کو ہرایا صداقت عباسی صاحب نے. جی جی. اب صداقت عباسی صاحب بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا ایک پورا سیٹ اپ ہے. جی جی, پورے ان کے اسکول چل رہے ہیں, اسکول چل رہے ہیں, باقی ان کے اور بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ان کا ہاتھ ہے. تو سر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ بہت زیادہ مصروف رہتے ہوں کوئی فیسیں وغیرہ اکٹھی کرنے میں, یا اسکول کے اپنے معاملات میں زیادہ بیزی ہیں, اس لیے ان کو یہ حکومت کا کام جو ہے یہ وہ نہیں سمجھتے کہ ضرور. موبائل کا بل جمع کرانا یاد آتا ہے, بچوں سے فیس لینی یاد آتی ہے کہ فلاں ڈیٹ ہو گئی ہے تو اب یہ نوٹس جاری کریں. وہ تو سر وہ 5 دن اگر فیس لیٹ ہو جائے نا تو اپنا پہلے بلکہ 1 تاریخ کو ہی وہ نوٹس بھیج دیتے ہیں کہ جناب اس تاریخ کو بل جمع اپنا فیس جمع کروائیں. کہ اب وہ اتنی بڑی شخصیت ہے, مطلب نام ہوا نا پورے ملک میں کہ جی کہ صداقت عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے پرائم منسٹر کو ہرایا. ٹھیک ہے, جو ایکس پرائم منسٹر تھے, سٹنگ پرائم منسٹر تھے, ان کو ہرایا انہوں نے, اور ایک پروفیسر کہا جاتا ہے. بالکل. تو میرے خیال میں ناظرین, یہ بڑا لوگوں نے ان کو سمجھ کے ذمہ دار اور پھر ان کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ یہ بہت اپنے کام سے لائل ہوں گے. مگر حیرت کی بات ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد انہوں نے ابھی تک اپنے گوشوارے بھی جمع نہیں کروائے ہیں, تو جس کی وجہ سے ان کی رکنیت معطل ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں مزید اس کے بارے میں الیکشن کمیشن کیا سٹینڈ لیتا ہے, ان کو کام کرنے کی اجازت ملتی ہے, کتنی دیر یہ معطل رہتے ہیں, یا ان کی معطلی کا گورنمنٹ کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. مزید اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارے سینئر ایک جن کا نام آیا ہے راجہ پرویز اشرف صاحب, وہ تو کافی پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, تو ان کو بھی وہ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں. طارق بشیر چیمہ صاحب پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, فواز چودھری صاحب ہیں. جی جی, ٹھیک ہے, یہ لوگ اشارے ہیں نا پارلیمنٹ کا. بالکل. اب ایشو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خود بیٹھ کے کاغذ کے اوپر پرفارما لینا ہے, اینک لگانی ہے, اور اس کے بعد اس کو انہوں نے پر کرنا ہے. صحیح. یہ گوشوارے ان کے وکیل نے پر کرنے ہیں. صحیح. اب یہ اگر دل ہو نا کہ جی ہاں جی میں نے یہ کام کرنا ہے, تو یہ گاڑی میں جاتے ہوئے اپنے وکیل کو بتا سکتے ہیں جی کہ میں فلاں پراپرٹی ہے, گوشوارہ موجود ہے. نہیں خالد صاحب, کوئی اضافہ ہوا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ان کے پاس فیس نہ ہو وکیل کو دینے کے لیے. نہیں, ایسے لوگوں کے پاس وکیل ان کو فری بھی مل جاتے ہیں جی. یہ کسی کو کہیں گے سٹنگ ایم این اے ہو, وزیر ہو, وہ کسی کو کہے اور کوئی اس کا کام نہ ہو, یہ ناممکن. تو پھر سر یہ اتنا مشکل کام تو نہیں تھا, 1.5 سال سے تو یہ نہیں کروا سکے. یہ لاپرواہی ہے نا ان کی. یہ تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. صحیح. اب دیکھیں نا, وزیر بن گئے ہیں, منسٹر بن گئے ہیں, ایم این اے منتخب ہو گئے ہیں, ایم پی اے بن گئے ہیں. واقعی انہیں فخر کرنا چاہیے, گمنڈ ہونا چاہیے. ہم بھی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں عزت دی ہے, عوام نے انہیں منتخب کیا, لیکن منتخب ہونے کے بعد جو ان کی ذمہ داری ہیں تو وہ ان کو پوری کرنی چاہیے. اگر ہو گیا ٹھیک ہے جی, نہیں یاد رہا, ٹائم نہیں مل پایا, سیاسی مصروفیت زیادہ تھی, لوگوں سے ملنا جلنا زیادہ تھا, کوئی اور گورنمنٹ کے ایشوز تھے, اس میں وہ بیزی ہو گئے. لیکن یہ تو ایک کال کی بات ہے نا, ایک فون کرنا اپنے وکیل کو کہ وہ گوشوارے جمع کراؤ. پی اے ہے ان کا,
وہ لوگ ہیں جن کو یہ کہا جا سکتا ہے گھر سے کسی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے. یہ تو احساس کرنے کی بات ہے. انہیں احساس نہیں ہوا, اس پہ ہمیں دکھ ہے. اسی لیے ہم نے نام بھی لیے اور کہا بھی, اخبارات میں بھی آیا, الیکشن کمیشن نے بھی ذکر کیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا احساس کریں. اور اگر وہ ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے, میں تو یہ چاہوں گا کہ اس پہ جو ہے نا سپریم کورٹ کو بھی از خود نوٹس لینا چاہیے. از خود نوٹس اس لیے لینا کہ کہ معطلی سزا نہیں ہے. صحیح. سرکاری ملازم سسپینڈ ہو جاتا ہے نا, تو جب وہ سسپینڈ ہوتا ہے تو اس کو تنخواہ ملتی ہے, وہ آ کے حاضری لگاتا ہے. صحیح. دفتری امور بھی سارے انجام دے دیتا ہے, اس سے ذمہ داری ایکسٹرا ذمہ داریاں لی جاتی ہیں ان سے. لیکن تنخواہ تو پوری ملتی ہے نا. صحیح. تو ناظرین, ہماری پارلیمنٹیرین سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے گوشوارے جمع کروائیں تاکہ معطلی سے وہ بحال ہو سکیں. تو آپ نے ہماری رائے جانی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.